قمری نظام کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک۔ اسلامی تہوار، اسلامی عبادات اکثر کا تعلق قمری نظام سے ہے، شمسی نظام سے نہیں ہے، قمری نظام سے ہے۔ اور غور کیجئے کہ کتنا خوبصورت اور فطری دین ہے کہ فطری نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ مسلمانوں کی عبادات، رمضان ہے، حج ہے، قربانی ہے اور محرم ہے، یہ سارے معاملات یہ قمری نظام کے تحت ہوئے۔ کبھی رمضان گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، حج کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے۔ اور انگریزی نظام میں کیا ہے کہ ان کی 25 دسمبر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں ہمیشہ سردی میں ہی آتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں دیکھی آج تک۔ اور ہماری عید کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا انسان کو ہر سال کے ہر وقت میں موقع ملتا ہے۔ پورے سال میں کسی وقت بھی انسان اپنے وہ جو ٹرن گھوم رہی ہوتی ہے تو ہر وقت عبادت کرنے کا اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، گرمی کا روزہ ہے 20 گھنٹے کا رکھنا ہے، سردی کا 10 گھنٹے کا ہے رکھنا ہے، دونوں طرف یہ راضی۔ تو بندگی کے لیے یہ چیز بہت خوبصورت۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی پیاری ہے قمری نظام میں، بہت پیاری ہے۔ دیکھیں یہاں چاند کبھی 29 کا ہے، کبھی 30 کا ہے، فکس نہیں ہے۔ آج نہیں پتا کہ ابھی آنے والا چاند جو محرم کا آئے گا 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا، اندازے وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک چاند کو دیکھ نہ لیں طے نہیں ہو سکتا۔ عید کی ذرا دیکھیں، خوشی کو دیکھیں، 29 کا چاند ہے کہ 30 کا چاند، ایک انسان کو ایک کریز ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، دیکھو بھئی کیا ہوگا۔ تو ہم مسلمان اس خوشی کو الحمدللہ ہر سال کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں۔ چاند نکلا ایک دم خوشی آ گئی، ارے پہلے سے پتہ ہو کہ فلانے دن عید ہوگی تو وہ جو اچانک خوشی ملتی ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایک فطری چیز ہے جو انسان کو بار بار فطری طور پر ایک خوشی کا موقع دیتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے اس کو۔ اب 25 دسمبر ان کی عید ہے تو انہیں معلوم ہے کہ 25 دسمبر فلانے دن بعد آنی ہے، تو کوئی بیچ میں شوق اور اس طرح کا ولولہ کوئی جذبہ رہا ہی نہیں۔ یہ مسلمان محسوس کر سکتے ہیں، وہ بیچارے اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، قمری نظام، ہمارے اسلام کے اکثر احکامات قمری نظام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک چاند سے یا سورج سے؟ بتائیں، چاند سے ہے نا۔ رمضان کی ابتدا بھی چاند سے، انتہا بھی چاند سے، درمیان میں اعتکاف اس کی بھی چاند کی تاریخ، شب قدر وہ بھی چاند کا معاملہ۔ اور غور کیجئے عید الفطر اسلامی تہوار ہے، اس کا بھی چاند کے ساتھ تعلق ہے کہ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو، اور صدقہ فطر اس کا بھی چاند سے تعلق۔ عید الاضحیٰ یہ دوسری عید ہے، 2 عیدیں ٹوٹل جو اللہ نے دی ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے، 2 ہی ہیں، تو اس کا تعلق بھی چاند سے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا تعلق بھی چاند سے۔ اسی طرح غور کیجئے حج کا تعلق بھی چاند کے ساتھ کہ بھی 8 ذوالحجہ کو مکہ سے منی، پھر آگے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منی رمی، اور طواف زیارت کا وقت بھی چاند کی تاریخوں کے ساتھ، قربانی کا تعلق بھی چاند کی تاریخوں کے ساتھ۔ تو مکمل حج چاند کی تاریخوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ جس طرح باقی ساری چیزیں چاند کے ساتھ ہیں تو بہت غور کرنے کی بات ہے، زکوٰۃ یہ بھی چاند کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ نظام میں قمری ہم نے اپنایا ہی نہیں ہوا، چاند کی تاریخوں کا اتنا اہتمام ہی نہیں کرتے، تو بہت سے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نے 10 جنوری کو لکھا ہوا ہے، وہ ہر سال 10 جنوری کو حساب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یا 30 جون کو کر رہا ہے یا 31 دسمبر کو کر رہا ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہر سال 10 دن کی زکوٰۃ کم دے رہا ہے۔ شمسی سال 365 دن، یہ 354، 55، 56 دن، یہ 10 دن کم ہے تقریباً۔ تو زکوٰۃ قمری نظام سے ہے، اس کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے۔ ایک اور اس میں مثال دے دوں، اب ایک آدمی کی شادی ہوئی 22 جنوری کو، بچی ہے 22 جنوری کو شادی، اس کو سونا ملا، زیور تھا اس کے پاس، اب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ دیکھ رہی ہے کہ ہر سال 22 جنوری، نہ بابا نہ، 22 جنوری کو مثال کے طور پر میری شادی ہوئی 22 جنوری 1999،
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 22 جنوری 1999 کو قمری تاریخ کیا تھی، تو ہر سال اس قمری تاریخ پہ زکوٰۃ دینی ہے، 22 جنوری کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت کامن ہے اور ہمارے یہاں عام ہو چکی۔ تو زکوٰۃ کس حساب سے، شمسی یا قمری؟ قمری نظام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات، بچے کو دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ بھی قمری اعتبار سے ہے۔ 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے نا، بچہ پیدا ہوا 20 جنوری کو، 20 جنوری 2015 میں پیدا ہوا، اب ماں نے دودھ پلایا تو اس کے حساب سے 19 جنوری 2017 بن رہی ہے۔ ارے نہیں، 20 دن غلط پلا دیا، وہ قمری تاریخ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ میں قمری چیز کا حساب ہے، اسی طرح دودھ پلانے کے اندر بھی۔ اور یہ بہت کامن غلطی ہے، آپ جس سے مرضی پوچھ لیجئے، اکثر آپ کو یہ غلطی ملے گی، اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، اکثر یہ گھروں میں غلطی ملے گی۔ تو قمری نظام کا اعتبار ہے شریعت میں، اس کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ عید الفطر کا دن ایک، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ 4 دن عید الاضحیٰ کے 10، 11، 12 اور 13، سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اور یہ بھی قمری تاریخیں ہیں، انگریزی نہیں۔ ایام تشریق کتنی بڑی عبادت کہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا تعلق کون سی تاریخوں سے ہے؟ قمری تاریخوں سے۔ ذوالحجہ کی 9 کی فجر سے شروع ہو کر 13 کی عصر تک 23 نمازیں۔ تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں، عدت اس کا بھی تعلق قمری اعتبار سے، بالغ ہونا یہ سارا کچھ قمری اعتبار سے۔ نفل روزے کتنے ہیں دیکھیں نا، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، 10 محرم کا روزہ، عرفہ کا روزہ، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قمری اعتبار سے ہیں، ان میں سے ایک بھی شمسی اعتبار سے نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے دین کی، ہماری عبادات کا بہت بڑا حصہ قمری نظام کے ساتھ ہے، تو ہمیں یہ نظام یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔